وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید آیہ شریفہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، وہ لوگ کی جو ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ اس کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 9ویں مرحلے میں ہے۔ ہماری گفتگو کا آغاز اس مقام سے ہوا تھا کہ معاشرے کی ترقی اور کمال کے لیے یہ اہم ہے کہ قوم اچھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ پرفیکٹ سسٹم ہو، اور ان سب سے جو اہم رول جس چیز کا ہے وہ ہے کہ ایک پرفیکٹ لیڈر ہو، کیونکہ جب تک لیڈر پرفیکٹ نہیں ہوگا سسٹم کا استحصال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس سے متعلق مقدماتی باتیں بیان ہونے کے بعد، کچھ شرائط اور اس پہ گفتگو کرنے کے بعد قرآن مجید کے بعض آیات سے استفادہ کیا، اور پھر اس کے بعد مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض خطوط کی روشنی میں گفتگو ہوئی کہ جو خطوط جن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کے سرکاری دستاویز ہیں، کہ جن کے ذریعے سے مولا کائنات اپنے عمال کو، جو بھی ان کے نمائندے تھے، جو بھی ان کے مولا کے گورنرز تھے کہ جو دوسری جگہوں پہ حکومت کر رہے تھے، ان کے نام مولا کائنات نے سرکاری جو بیان جاری کیا ہے، جو میسج بھیجا ہے، جو پیغام بھیجا ہے، تو ایکچولی یہ مولا کائنات کی حکومت کے سرکاری دستاویز ہیں جن پہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں گزشتہ گفتگو میں 2 لیٹر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایک یہ دونوں کا تعلق بیت المال سے متعلق تھا، تصرفات کے متعلق، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مولا کائنات کس حد تک اپنے عمال پہ سخت نگرانی رکھتے تھے، اور جیسے ہی کچھ معلوم ہوتا تھا فوراً مولا کائنات ان کے لیے لیٹر لکھ دیتے تھے، خط تحریر فرما دیتے تھے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے، اگرچہ سامنے والے کو پورا موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی صفائی دے سکے، کیونکہ مولا کائنات اسی لہجے میں بات ہی کرتے تھے کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو، یعنی یہ ساری باتیں اس فرض پہ ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات بھی ایسے ہر ایک ایرے غیرے کے سننے کے حساب سے کام نہیں کریں گے، اقدام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی مولا کائنات کا لہجہ اور انداز گفتگو کا یہ ہوتا تھا، اور اس سے ہم کو خود بیت المال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ ہم کس طریقے سے بیت المال کو اہم سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہمارے پاس امانت داری ہے۔ اس سے متعلق ایک آدھ 2 پوائنٹ یا کچھ باتیں پیش کر کے پھر ہم اگلے لیٹر پہ بات شروع کریں، اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز کہ جو مولا کائنات کا انداز بیان تھا، یہ دیکھیں جب بھی جو بھی حکومت کی بات ہے، لیڈرشپ کی بات ہے، حاکم کی بات ہے، تو اس میں بہت سے عہدے یا افراد ہیں جن سے یہ بات ریلیٹڈ ہے، یہ اس پہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں کے پس منظر میں اصل جو ہمارے سینٹرلائز ہماری لیڈرشپ ہے آج رہبر معظم، ان کو پہچانیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ بعنوان امت ہماری کیا ذمہ داری ہے ان سے متعلق۔ ہاں، یہ نہ دیکھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ہم ان کی ذمہ داریوں سے ان کو پہچانیں۔ ان کی ذمہ داری دیکھنے کے لیے البتہ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پابندی ہے، اس پہ پابندی کی بات نہیں ہے،
کی پابندی ہم کیا ان کی نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، مثلا اس عنوان سے کہ ہم مین و میخ نہ نکالیں عیب، کیونکہ ان کے اوپر نگرانی کے لیے افراد موجود ہیں کہ جو اپنا کام بنحو احسن اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اس اینگل سے، ورنہ انسان جو ہے وہ تحقیقی اعتبار سے آزاد ہے کہ وہ اپنے کاموں کو کرے، انجام دے، لیکن فیصلے یا اقدام جو ہے وہ غلط نہیں ہونے چاہیے۔ تو بنیادی اعتبار پہ سینٹرلائز لیڈرشپ، پھر اس کے بعد علاقائی لیڈرشپ، اس کے علاوہ وہ افراد کہ جن کے انڈر میں کچھ بھی ہے اور وہ ایسا رول ادا کرتے ہیں کہ جو لیڈرشپ سے متعلق ہے یا اس تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیا وہ اس عہدے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے، اس عہدے کے لیے ان کی پرسنالٹی مناسب ہے کہ نہیں ہے، اپنے کو دیکھیں، نہ یہ کہ ہم مثلا دوسروں کو، اور پھر اس کے بعد آیا وہ اپنے اس عہدے کے بعد کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جو مولا کائنات کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے اور جو مناسب نہیں ہے۔ اسی میں سے مثلا ایک چیز یہ کہ مولا کائنات، آج ہوتا کیا ہے کہ کسی کے بارے میں ذرا سی بھی خبر سنی تو ہم یقینی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ مولا کائنات اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ایسا ہے، یہ ایک انداز گفتگو ہے، یہ انداز بیان ہے۔ دوسری چیز کی جس پہ کل بھی اشارہ ہوا تھا وہ یہ کہ بیت المال کا معاملہ، وہ پہلے والے مدعے پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ایک جملے کہہ کے چھوڑ دیا کہ مولا کائنات کا جو انداز بیان تھا اس سے زیادہ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک آدھ دو اس تقریر پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ بیت المال والا معاملہ جس پہ گفتگو چل رہی تھی، بیت المال کے استعمال یا اس پہ تصرف کے لیے ہم کو بہت ساری چیزوں کا جاننا ہمارے لیے اہم ہے، اور یہ ساری چیزیں نہ یہ کہ سب بلکہ کافی حد تک ہم مولا کائنات کی حکومت کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی حکومت میں جب مولا کائنات کو اقتدار حاصل ہوا تو مولا کائنات نے کن چیزوں پہ فوکس کیا، کن چیزوں پہ کام کیا۔ ابھی شاید یہ آج کی گفتگو میں بات نہیں آئے گی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم ایک لیٹر پیش کریں گے جس کو مولا کائنات نے ظاہراً اپنے مکے کے گورنر کے نام لکھا ہے، اور اس میں ایسے کاموں کی، اور سبھی لیٹر میں تقریباً ان کاموں کی گفتگو ہوئی ہے کہ جو اہم ہے۔ ائمہ کی سیرت میں سب سے اہم جو ہے وہ ایجوکیشن کا کام ہے۔ تو ابھی ہم بیت المال کی امانت داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کھا نہ لیں، بیت المال کی امانت، اس نزاکت کو ہم محسوس کریں۔ بیت المال کی امانت داری اس میں ہے کہ بیت المال سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں پہ ہم خرچ کریں۔ بیت المال سے لوگوں کے جو بیسک نیڈس ہیں ان کے لیے کام ہوتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں کھانا، رہنا، کپڑا، یہ ساری چیز وہ کس پرسنٹیج میں ہوں گے، کس حد تک ہوں گے، کس اینگل، کس اعتبار سے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ بیت المال پہ ڈیپینڈ ہو جائیں اور کام دھندہ چھوڑ دیں، قوم بیکاری یا نقصان کی طرف پہنچ جائے، اس طرح کے مسائل۔ پھر جو دوسری چیزیں ہیں ان پہ ہم کتنا بیت المال سے خرچ کریں، اس کے علاوہ انسانی ویلیوز پہ کتنا خرچ کرنا ہے، یعنی ایجوکیشن وغیرہ پہ آیا اس کا حق ہے، اس کا حصہ بیت المال میں ہے کہ نہیں ہے، کس حد تک ہے، کس چیز کی اس کی اہمیت کتنی ہے، کس حد تک زیادہ ہے۔ یا ایجوکیشن کے علاوہ اسلام کے ڈیفنس میں، اسلام کی تبلیغ میں، یا ایسے وہ افراد کی جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں، تو ان وسائل کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے بیت المال سے پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آیا وہ لوگ کہ جو بیت المال کو مینیج کر رہے ہیں ان کے اندر واقعی یہ شعور ہے کہ وہ ان موارد و مصارف کو دیکھیں، ان موقعوں کو دیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ پیسہ خرچ ہونا ہے، پھر اس میں سے اہمیت کس چیز کی ہے، کس چیز کی؟ کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کی نگاہ میں ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ لوگ بیت المال کو اپنے حساب سے خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہماری قوم میں کہ قوم ایجوکیشن سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں ایجوکیشن کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ بیت المال سے پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، یا دینی رقوم شرعیہ نہیں خرچ ہو رہی ہیں۔ اس سے ہٹ کے ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ یا دینی ایکٹیویٹیز کی ذمہ داری لی ہے، ان کے پاس افراد ہوتے ہیں، ڈونرز ہوتے ہیں، وہ آمادہ ہوتے ہیں پیسے کے
دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ خود ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہمارے یہاں نسبتاً کم ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ آل اوور انڈیا کو دیکھیں، ہندوستان کی بھی ہم فی الحال بات کر رہے ہیں، دنیا کی بات نہیں کر رہے، پورے انڈیا کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ نہ کے برابر ہیں۔ اور جن جگہوں پہ ہمارے پاس ایجوکیشن سینٹر، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا اسکول، کالج وغیرہ یا مدارس اچھی کنڈیشن میں، مدارس الحمدللہ بہت ہیں، بعض اداروں کی دین ہے کہ مدارس الحمدللہ بہت ہیں، لیکن بہرحال اس کی مزید کوالٹی بہتر کرنے کی، اچھی ہے کوالٹی لیکن اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ اس کو بعض جگہوں پہ صرف شکل دینے کی ضرورت ہے، خالی ایک ہال میں لڑکے بیٹھے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ خوب یہ کوالٹی اور طریقہ کار، اس پہ بھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا حق ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے۔ تو یہ لوگ آیا تو ایجوکیشن سینٹر یا مثلا کوچنگ سینٹر جو لوگ کام، یا اگر کسی نے جو ہے وہ اچھا وہ کیا تو اس کی تشویق، تو بہت سارے کام ہیں جو ایجوکیشن کے لیے، یا اس سے ہٹ کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جگہ کی پرابلم ہوتی ہے، جن کے پاس بکس کی پرابلم ہوتی ہے، تو لائبریری ان کے لیے، یا ایسے سینٹرز کہ جہاں بیٹھ کے وہ پرسکون فضا میں، یعنی پرسکون جگہ پہ مطالعہ کر سکیں، اسٹڈی کر سکیں، ان کے لیے ایسے ایڈوائزر یا اس طرح کے لوگ کہ جو ان کو صحیح طریقے سے مشورہ دے سکیں، ان کے لیے معلومات فراہم کر سکیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق ہے ایجوکیشن کے لیے، لیکن چونکہ اس کو اب ایک مزاج ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف جہاں سب جو جاتا ہے آگے تو باقی بھی اس کے پیچھے آتے ہیں، اور ایک کمپٹیشن والی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام اس سے اچھا، اس کا کام ہم سے اچھا، اس نے یہ کر دیا اور یہ تیر مار دیا، ہم نے فلاں تیر مار کے اس کو ایسے چت کر دیا اور پٹ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری دوسرے کام ایسے ہیں کہ جو رک جاتے ہیں، جو تشنا رہ جاتے ہیں، پیاسے رہ جاتے ہیں، بیلنس نہیں ہو پاتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اپنی اختتامی گفتگو کریں گے اور سینٹرلائزیشن کے ٹوٹنے کے جو نقصانات بیان کریں گے، اگرچہ وہ خود ایک موضوع ہے وہاں پہ انشاءاللہ مختصر میں، اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کیونکہ سینٹرلائز لیڈرشپ نہیں ہے، لہٰذا اگر 4 آدمیوں کو سیم کام سمجھ میں آئے تو چاروں سیم کام کریں گے، لیکن اگر سینٹرلائز لیڈرشپ ہوگی تو ایک کام ہوگا، پھر اس کے بعد جو باقی 3 کام کا بجٹ ہے اس سے 3 الگ کام ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کو 4 طرح کے کام ملیں گے، 4 البتہ بعض اوقات میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 گنا قوم کو کام ملے گا جس سے قوم ترقی کرے گی۔ تو وہ سینٹرلائزیشن کا فائدہ ہوگا لیڈرشپ کی کہ جس سے قوم اس اعتبار سے آگے بڑھے گی۔ تو بیت المال کا معاملہ حساس یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن کن موارد پہ ہم کو پیسہ خرچ کرنا ہے، آیا اس کے لیے ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور یہ بات شاید ہم نے کل عرض کی تھی کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے، نہیں خرچ کرنا وہاں پہ یہ بھی خیانت ہے، حتیٰ کسی کا حق مارنا یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کسی کا حق ہے بیت المال پہ، مثلا اس وقت کی بات ہے کہ بعض اوقات بالفرض مثال کہ مثلا کسی کا حق ہے 2 درہم، تو کیا مولا کائنات اس کو کیا کریں گے؟ 1 درہم دیں گے کہ ہم نے آج بہت بڑا تیر مارا، بیت المال کا 1 درہم ہم نے بچا لیا، 1 ہی درہم اس کو دے کے ہم نے، اب وہ تو ٹھیک ہے، اس کو کیا معلوم تھا، وہ تو بیوقوف بن کے نکل گیا، اس کو وہ تو سیدھا آدمی ہے، نہیں مانگتا ہے، تو ہم نے 1 ہی درہم میں کام چلا دیا، 1 درہم ہم نے اپنا بچا لیا۔ ایسا کریں گے مولا کائنات؟ یہ ہے، لیکن آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ اگر سامنے والے کے پاس وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اپنی بات کر سکے، یا نہیں کر رہا ہے، یا احتیاط کر رہا ہے، یا مثلا لحاظ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حق کو مار دیں، البتہ اس عنوان سے نہیں، یقیناً ان کا ارادہ وہ شاید یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اچھی نیت میں کر رہے ہوں گے کہ پیسہ بچے گا تو دین کے کام آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کے اپنے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 کی جگہ 1 خرچ کریں، 1 کسی کا حق نہیں۔ امانت داری کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا حق بیت المال میں 2 درہم ہے تو اس کو 2 درہم دیں، ورنہ اس 1 درہم کے لیے روز محشر اس دینے والے کے غریبان دامن کو پکڑے گا، اور وہاں پہ ہم کو اس 1 درہم کا اس سے معاملہ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ معاملہ ہمارا اس کا منتھلی ہے تو پھر جتنا بڑھ جائے وہ اتنا ہم کو اس سے وہاں پہ حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ تو جس کا حق ہے اس کو دینا بھی، جس کا حق نہیں ہے اس کو اگر دے دے تب بھی وہ خیانت ہے۔
پلس اس کو نہیں دینا بھی، یہ بھی امانت داری اس کو، یہ بیت المال. تو بیت المال ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جو کسی بھی حکومت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی، بہت بیسک چیز ثابت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر حکومت بنتی ہے، حکومت آگے بڑھتی ہے، حکومت اپنے پروجیکٹس کو لے کے آگے بڑھتی ہے کسی کو لے کے. اور اسی لیے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے بیت المال کے حساب سے آگے چلتی ہے. بہرحال ابھی وہ پھر یہاں پہ ہم عرض کریں گے، اس لیے عرض کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ مزید گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. تو بیت المال ایک حساس چیز ہے کہ جس پہ مولا کائنات نے سخت نگاہ رکھی کہ بیت المال کیسے خرچ ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس کا حق ہے، آیا جس کا حق ہے اس پہ خرچ ہو رہا ہے کہ کسی دوسرے پہ. جیسے ہم نے وہ والی گفتگو پیش کی تھی کہ جس میں مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ پیسہ ہے کہ جس کو لوگوں نے میدان جنگ میں گھوڑے دوڑا کے اور نیزے اور ان سب چیزوں تب ہی ان کو ملا ہے، اور تم اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ خیانت کر رہے ہو. تو جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، یہی امانت داری ہے، ورنہ یہ خیانت ہو جائے گی. یہ ایک بہت اہم رول ہے، اور اس سے پھر یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی برگشت یہ سب پلٹتی ہیں اسی طرف کہ اس کا اثر قوم کی طرف پلٹتا ہے، یہ اثر قوم پہ پڑتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں قاعدے اور قانون کے تحت اور صحیح سسٹم کے تحت انجام دی جا رہی ہیں تو قوم ترقی کرتی ہے. بعض اوقات ہم لوگ شارٹ کٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے قوم کی ترقی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. شارٹ کٹ سے کبھی کوئی ترقی نہیں ہوتی. نہ اللہ کے سسٹم سے بہتر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے، نہ اگر کسی پہ بھی ہم کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تب بھی ہم اس سسٹم کو فالو کریں گے. اگر ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے، اس سے اچھا کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر ہم کیوں اس سسٹم کو چھوڑ کے اپنے شارٹ کٹس بناتے ہیں؟ اس کو ایسا رکھو ورنہ ایسا کر دے گا، اس سے یہ بیہیو کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا، اور بہت یہ کرو. نہیں، اسلام نے جو کہا ہے ویسے کرو. ابھی جو انشاءاللہ آج جس پہ گفتگو ہوگی اس پہ آخر تک پہنچے تو ہمیشہ امام نے کہا ہے کہ نرم رویے سے بات کرو، لیکن ہم نے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے نہیں، تھوڑا سا سخت رکھو بات، نہیں تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. کیسے ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس بنیاد پہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی کے ساتھ ہم غلط برتاؤ کریں. اور برتاؤ بھی کس حد تک وہ انشاءاللہ یہاں گفتگو میں بھی آئے گا حتی اشارے. لیکن ہوتا ہے ایسا آج ہمارے یہاں، اس سے ایسا برتاؤ رکھو، ایسا رکھو. یہ ظلم ہے، اس کا روز محشر جواب دینا پڑے گا ہم کو. کوئی بھی کرتا ہو، کسی کے ساتھ بھی کرتا ہو، اس کا ہم کو روز محشر جواب دینا پڑے گا. لہٰذا جو یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں سسٹم ہے. تو اگر ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے تو ہم اپنے سسٹم کو کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے بھی ہیں اللہ اکبر. اور اگر ہم کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، ان لوگوں نے کبھی بھی غلط یا کمزور سسٹم کو نہیں اپنایا ہے. ہمیشہ ان لوگوں نے پرفیکٹ سسٹم کو اپنایا. حد اقل اس اینگل سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اگر اہل بیت اس سسٹم کو اپنا رہے ہیں اور اس سسٹم کو لاگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس سسٹم میں کوئی دم ہے. اگر چاہیے معیار نہیں ہے سسٹم کے لیے، لیکن بالاخره آدمی بہت گر کے، ورنہ خود اللہ کی معرفت اہم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا بنایا ہوا سسٹم وہی حرف آخر ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے، ورنہ پھر اللہ اکبر کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارا ناقص ہے اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے بیت المال کو بھی اس عنوان سے خرچ کرنا کہ نہیں بہت زیادہ اس کو مت دے دینا، ورنہ پھر وہ اپنے پکڑ میں نہیں رہے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر اپنا اختیار نہیں رہے گا. کس نے تم سے کہا تم اپنے اختیار کو جتاؤ؟ بیت المال ہے، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے کہ بیت المال کی بنیاد پہ تم اپنے اختیار کو ثابت کر رہے ہو. ہوتا ہے بعض اوقات لوگ بیت المال کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنی عزت، یہ بھی خیانت ہے. اگر کوئی انسان داؤں پہ، ہاں ٹھیک ہے ضمناً اگر ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی داؤں پیچ چل کے آدمی یہ کام کر رہا ہے، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اب یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. امین ہو تم، اگر امانت داری کر سکتے ہو تو اس کام کو کرو، نہیں کر سکتے ہو چھوڑ کے ہٹ جاؤ. قوم میں تم سے بہتر افراد موجود ہیں جو اس کام کو کر سکے. کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارا جیسا کوئی نہیں کر، نہیں یہ شرک ہے. تم سے بہتر افراد موجود ہیں کہ جو اس کام کو کر سکتے.
لہٰذا اس طرح کا جو سسٹم ہے کہ ایسا نہ کرو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کاموں کو انجام دے کے ہم حق الناس میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور حق اللہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کی ہم مخالفت کر سکتے ہیں، دونوں کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، کہ جس کا عند اللہ بھی ہم کو جواب دینا پڑے گا، اور جس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اس سے بھی ہم کو حساب و کتاب میں سامنے آنا پڑے گا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیا سازش ہو گئی، کیا اس کے خلاف باتیں ہو گئیں، کیا اس کی جو ہے وہ اس کے خلاف پروگرامنگ ہو گئی، کیا ہم نے جو ہے اس کے حق کو مال دیا، بعض اوقات مجبوری کا فائدہ اٹھایا، جو کچھ ہوا۔ لیکن روز محشر تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو تو دلوں کے حالات بھی، اللہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ حاکم وہی ہے کہ جو شاہد ہے، وہ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ یہ خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ جو آپ نے آخرت کے لیے اس بات کو نہج البلاغہ میں ہی کلمات قصار میں کہ جو آخرت کی اہمیت کے لیے آپ نے بیان کیا تھا۔ لہٰذا اس طرح کے جو داؤ پیچ ہی ہے در واقعی، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، نہیں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، دین کے خلاف ہے۔ تو جو اس طرح کے ہم داؤ پیچ لے کے چلتے ہیں، یہ داؤ پیچ ہماری ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور اس کا جو اسلام پہ اثر پڑتا ہے وہ بھی نقصان دہ۔ اسلام کا کام اسلام کے سسٹم کے مطابق ہوتا ہے، اسلام کی سسٹم سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے وہ اسلام کا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارا ذاتی کام ہو سکتا ہے، پرسنل ہو سکتا ہے، وہ اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا کام ہونے کے لیے اسلام کا سسٹم یا اسلام کا نظام ہمارے لیے اہم ہے کہ اس کے مطابق ہم بے عینی چلیں۔ مولا کائنات کے اندر اقتدار والی فکر نہیں تھی، یعنی اقتدار والی فکر اس معنی میں کہ میں حاکم ہوں، میں یہ ہوں، نہیں، کبھی مولا کائنات اس کو جتاتے نہیں تھے، ہمیشہ خدمت والی۔ لہٰذا وہ بات ہم نے اس سے پہلے عرض کی کہ مولا کائنات نے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو دنیاوی عہدوں سے نہیں پہچانوایا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نہیں، جب بھی پہچانوایا ہے اپنے خدمات کی بنیاد پہ پہچانوایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی پہچان دنیا کے دیے ہوئے عہدے اور عنوان نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ انسان کی پہچان اس کا کردار اور عمل ہوا کرتا ہے۔ انسان نے جو بھی عمل انجام دیا وہی اس کی پہچان ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انسان بہت بڑا، آج دیکھیں نا، لوگ حکومت میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دنیا چور پکارتی ہے، تو پہچان کیا ہے؟ چور۔ یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کی پہچان ہو گئی، لہٰذا دنیا چور پکارتی، چور ہے، چوری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ تو ہم بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں، اگر ہم چوری کر رہے ہیں تو ہماری پہچان کیا ہو جائے گی؟ چور کی ہو جائے گی۔ اور ہم بغیر کسی عہدے کے اگر امانت داری سے کام کر رہے ہیں تو ہماری یہ پہچان کیا ہو جائے گی؟ امین کی ہو جائے گی، امانت داری کی ہو جائے گی۔ تو در واقع عہدے پسند ہوتا ہے، بعض عہدے تو یوں بھی ختم ہونے والے ہوتے ہیں، بعد میں بھی آدمی کہتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھے عہدے پہ تھے لیکن بڑا ہاتھ صاف کیا انہوں نے، پہچان ہو گئی نا۔ یہ مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ موصوف جو ہے بڑا مثلا اچھا کیا، سب کچھ کیا، لیکن بہرحال انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خود بہت کیا ہے۔ اس طرح سے لوگ بات ہو سکتا ہے غلط بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ دوسرے پہلو سے کہ کسی کے لیے اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو غلط سمجھ لیں، نہیں، وہ پہلو نہیں ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ اگر انسان جو کام کر رہا ہے وہ اس کی پہچان ہو گئی، وہی اس کا معیار ہو گیا، تو اس پہچان کے مطابق جب چلتا ہے تو جہاں پہ یہ عہدے والی فکر ہوتی ہے وہاں پہ حکومت نہیں ہو پاتی ہے۔ حکومت خدمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ عہدے کی فکر کے ساتھ حکومت، مولا کائنات در واقع اور واقعی بے نظیر اور بے مثال حاکم تھے، اسی لیے کہ مولا کائنات کے یہاں اقتدار والی فکر نہیں تھی، اپنے آپ کو دنیاوی عہدوں سے نہیں پہچانوایا۔ کس سے پہچانوایا؟ اپنی خدمت کے بنیاد پہ۔ اسی لیے عربی میں مقولہ ہے، رئیس القوم خادمہم، قوم کا رئیس حاکم کون ہے؟ جو ان کا خادم۔ خوب اس کی وضاحت کو ابھی ضرورت نہیں، چونکہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو بہت زیادہ نہج البلاغہ سے متعلق ہے، اب اس کے سامنے ہم، لیکن ایک اچھا میسیج ہے تو جو دو جملوں میں عرض کرتے چلیں کہ در واقع جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اصل قوم کا حاکم وہی ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی پرابلم ہے کہ ہم لوگ جب حاکم کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم حاکم کا انتخاب یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ مثلاً اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات کیا ہیں، لوگوں سے اس کی پہچان کیا ہے، وہ کہاں سے کام کرا سکتا ہے، یہ ان ساری چیزوں کو۔ ارے جب قوم کو سالم چھوڑے گا تو یہ کام کرانا فائدہ پہنچائے گا، لیکن اگر وہ قوم کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا
تو کام کرانے کے بعد بھی قوم تک نہیں پہنچ پائیں گے، بیچ میں ایک پردہ، ایک رکاوٹ حائل رہے گی. اور باقی اللہ توفیق دیتا ہے، بہت ساری چیزیں تو خود بخود ہو جاتی ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو مہیا کرنے والا ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو در واقع حکومت یا لیڈرشپ کے لیے معیار نہیں ہے، اور جو چیزیں معیار ہیں لیڈرشپ کے لیے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ہیں دوسرے صفات ہیں، امانت داری ہو، شجاعت ہو، فلاں فلاں ساری چیزیں، وہ بہترین حاکم ہو سکتا ہے. لیکن جس کے اندر حکومت کا جذبہ ہوگا وہ حاکم نہیں ہو سکتا. حکومت اس معنی میں اقتدار، ہم تمہارے حاکم ہیں، انانیت، میں، یہ ساری چیزیں، یہ کر دو وہ کر دو، نہیں. ہاں مینیجنگ پاور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے کام کو تقسیم کر سکے، لوگوں سے صحیح طریقے سے کام کو لے سکے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مینیجنگ پاور ہونا چاہیے. لیکن تحکمانہ جو ایک انداز ہوتا ہے، تحکمانہ جو لہجہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ حکومت نہیں ہو پاتی. حکومت ہونے کے لیے وہ ایک خدمت گزاری کا مزاج ہو، وہ انسان کو در واقع صحیح معنوں میں حکومت تک پہنچاتا ہے. لہٰذا حکومت کے لیے وہ معیار نہیں دیکھیں کہ اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے، اس کے تعلقات کے سٹیٹس کیا ہے، لوگوں کے بیچ میں کیا ہے، فین فالوئنگ کتنی ہے، یہ ہے. ان چیزوں سے حکومت نہیں بنتی. غلط فہمی ہے ہماری. اگر ہم ایسے لوگوں کو حاکم سمجھتے ہیں تو غلط ہے. ہم نے خود سے اپنے اوپر مثلاً فرعون کو حاوی کر لیا ہے، ہم نے خود سے اپنے اوپر مثلاً نمرود کو حاوی کر لیا. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کو حاوی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ کون ہمارے لیے حاکم بن سکتا ہے اور کس کے اندر حکومت کی لیاقت یا صلاحیت پائی جاتی ہے. لہذا مولا کائنات ایک خدمت گزاری کے جذبے سے، اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے آپ نے بہترین طریقے سے حکومت کو مینیج کیا. لہذا آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات نے یہاں کہیں بھی گفتگو کی، لائف اسٹائل مولا کائنات کا، لیٹسٹ جو لکھے، ان سب میں آپ دیکھیں تو کہیں پہ وہ اقتدار والا مزاج، مقتدری جو ہوتا ہے مثلا وہ تحکمانہ، وہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ہم نے یہ بات کہیں عرض کی کہ حکومت کے پہلے اور بعد مولا کائنات کے کھانے میں فرق نہیں ہوا، رہنے میں فرق نہیں ہوا، لباس میں فرق نہیں ہوا. آج ہوتا کیا ہے کہ انسان اقتدار پہ جاتا ہے تو فوراً جو ہے اس کے لباس میں فرق آ جاتا ہے، کھانے میں فرق آ جاتا ہے، رہنے میں، کوئی بھی ہو، کسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی ہو، دین کے باہر بھی ہو. جس انسان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ کس چیز پہ پیسہ خرچ کرنا ورتھ ہے، کس چیز پہ پیسہ خرچ کرنا ورتھ نہیں ہے، اور وہ فالتو کا پیسہ کبھی سوٹ پہ خرچ کر دے، کبھی جوتوں پہ خرچ کر دے، کبھی چشمے پہ خرچ کر دے، کبھی قلم پہ، پین پہ خرچ کر دے، ایسا انسان کیا حکومت کر پائے گا؟ ایسا انسان کیا حکومت کر پائے گا؟ نہیں معلوم، ہم نے شاید کسی جگہ پہ یہ بات ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہی ہے کہ مثلا ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہمارے پی ایم ہیں، بعض اوقات ان کے شوق کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سے بچکانے شوق تھے جو ان کے دلوں میں بہت دنوں سے تھے، اور حکومت کے آنے کے بعد وہ شوق ایک ایک کر کے وہ پورا کر رہے ہیں. کئی سال لگ گئے موصوف کو سیلفی کا شوق پورا کرنے میں، کئی سال بعد. ابھی کم سنتے ہیں نا وہ سیلفی والی باتیں، ایک زمانے میں بہت زیادہ تھی. تو یہ آدمی واقعی حکومت کے لائق نہیں ہو سکتا. جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ آدمی اس ٹائپ کا آدمی نہ، یہ کہ یہ نہیں کسی فرض سے مخصوص نہیں ہے، اس معیار اور اس ٹائپ کا آدمی حکومت کے لائق نہیں ہے. چاہے وہ مذہبی اعتبار سے لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ملک کے اعتبار سے لیڈرشپ میں فرق نہیں ہوتا ہے. مذہب و ملک کی لیڈرشپ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. دونوں اگر افراد کے حساب سے الگ ہیں پھر بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ ملک مذہب کے لیے مددگار ثابت ہو، مذہب ملک کے لیے مددگار ثابت ہو، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اور مل کے دونوں ملک کو ترقی اور کمال تک لے کے جائیں. یہ اقتدار کا مزاج ہوتا ہے. لہٰذا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کا مثلاً اسٹینڈرڈ لائف کا کیا ہے، لائف اسٹائل کیا ہے، کون سی گاڑی یوز کرتا ہے، کون سا یہ وہ، کیسا کپڑا پہنتا ہے، کتنے مہنگے. خود مولا کائنات کے کپڑے میں فرق نہیں ہوا. حالانکہ جو مزاج ہوتا ہے اقتدار کا، آئے تو اب ظاہر سے بیت المال ہے، لوگوں کا پیسہ ہے. اس وقت بھی بیت المال تھا تو حکومت شریعہ اس میں آتی تھی. آج جو بیت المال جسے کہا جائے، جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کے ٹیکس ہوتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں. اب اس کو ہم الٹا سیدھا کر خرچ کریں تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، مال مفت دلے بے رہے. لوگوں نے ان چیزوں کے لیے تھوڑی پیسہ دیا ہے،
انہوں نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ ملک کو مینیج کیا جائے، ملک صحیح طریقے سے چلے۔ حاکم کا لائف اسٹائل اپنے ملک میں رہنے والے غریب ترین انسان کے لائف اسٹائل جیسا ہونا چاہیے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے۔ آج یہ فکر کہاں پائی جاتی ہے؟ اکثر حکام، چاہے ہم اپنے یہاں کے حکام کو دیکھ لیں یا ایک سوشل میڈیا پہ جملہ جو کہ اسٹائل میں ملا لیکن ہے اچھا ہے، یعنی حقیقت ہے کہ فلاں ملک میں اتنے منسٹرز کو کورونا وائرس ہو گیا، فلاں ملک میں اتنے کو ہو گیا، فلاں کیا بات ہے کہ ہندوستان میں کسی کو نہیں ہوا آج تک، اتنے سارے منسٹرز کو۔ تو کسی نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں کے جو نیتا لوگ ہوتے ہیں، منسٹرز لوگ ہوتے ہیں، وہ پبلک سے صرف الیکشن میں ملتے ہیں۔ اب یہ جوک ہے، اس طرح کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہے، یہ مشکل ہے اس طرح کی کچھ 19-20 100% نہ صحیح لیکن ہے۔ وہ صرف الیکشن، باقی دنوں میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں۔ خوب ہے، ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں، بعض ہیں نیتا کہ جو ملتے ہیں عوام سے، ان کے مسائل کو سنتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جن سے آپ مل نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی سیکیورٹی، ان کی لائف اسٹائل، لائف اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں۔ حاکم کا لائف اسٹینڈرڈ ایسا ہو کہ جو پسترین، یہاں پہ اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ جا کے بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف سے ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، بھوک سے پھانسی لگا رہا ہے، دوسری طرف سے نہ کتنے لاکھ جو ہیں اس سے کپڑے پہ اور قلم پہ اور ان چیزوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، یا دوسرا بھی ہو تو اس طرح سے کسی چیزوں پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر مثلا اس کی ضرورت ہے، ورت ہے، تو بالکل کوئی بات نہیں، لیکن یہ بیت المال کسی کا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ آ کے ہم بیت المال سے اپنا شوق پورا کریں، یہ محنت کا پیسہ ہے، خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے کہ جو خزانے میں جمع ہوتا ہے، جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں خرچ کر سکتے ہم۔ خوب جیسا کہ پہلے بیس کیا کہ مقصد صرف یہ نہیں ہو کام، بلکہ ایک عام چیز ہے جو ہر لیڈرشپ سے مربوط ہے۔ تو مولا کائنات کی جو حکومت والی جو فکر تھی وہ بہت ہی یعنی تحکمانہ فکر نہیں تھی، بلکہ خدمت گزاری والی فکر تھی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات ضرورت مندوں کے گھروں تک جا کے اپنے ہاتھ سے رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے۔ ایسے پہنچاتے تھے کھانا، یہ حاکم ہوتا ہے، نہیں یہ کہ حاکم اس کو ہم کہیں کہ لوگ سڑکوں پہ بھوکے مر رہے ہیں اور حاکم یہ کہے کہ سڑکوں پہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنا صاف جھوٹ بول کے مکر جائے، اصل وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن شک ہوتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، مجبوراً سوچنا پڑتا ہے۔ مولا کائنات ایسا لوگوں کو جا کے کھانا پہنچاتے تھے کہ جس کو کھانا ملتا تھا اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون پہنچاتا ہے کھانا۔ جب مولا کائنات شہید، ضربت لگی اور ضربت لگنے کے بعد بستر پہ لیٹے رہے اور نہیں جا پائے اور 3 دن تک ان لوگوں کے کھانا نہیں پہنچا، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ علی ابن ابی طالب تھے جو کھانا لے کے ہمارے یہاں آتے تھے۔ یہ حاکم کا مزاج ہوتا ہے، حاکم ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات کو ایسا پورا کرے کہ کسی کو احساس ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی آج ممکن بھی نہیں کہ آدمی جا کے ہر ایک کیا پہنچائے، لیکن اس کے وسائل بھی موجود ہیں، اس سے زیادہ وسائل موجود ہیں۔ مولا کائنات کے زمانے میں آن لائن جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، پیسے دینے بھی گھر میں جانا ہی پڑتا تھا۔ اور مولا کائنات سہولیت یہ کہ وہ بنا بنایا کھانا پہنچاتے تھے کہ وہ بھی زحمت نہ ہو۔ لیکن آج یہ آن لائن ٹرانزیکشن، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں وہاں تک۔ تو بہرحال یہ حکومت سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سامنے کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ شاید ہم کو باریک لگتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا کائنات کے حکومت سے پہلے اور بعد والے زندگی کے انداز میں فرق نہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ حاکم بن جائے تب بھی ایسا ہی، نہیں بنیں گے تب بھی ایسا ہی۔ ایسا تھوڑی کہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کریں گے تو ہم مثلاً 1 درہم والا کرتا پہنیں گے، اور بیت المال کا پیسہ ہوگا تو 2 درہم والا کرتا پہنیں گے۔
ایسا نہیں ہے. ہماری ضرورت 1 درہم کے کرتے کی ہے. اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے پہنیں گے تب بھی، اور بیت المال سے. البتہ مولا کائنات بیت المال سے کپڑا نہیں پہنتے تھے. ہاں، ایک انہوں نے مثال ہم نے یہ بات عرض کی، مولا کائنات بیت المال سے ذاتی اس پہ بیت المال سے نہیں خرچ کرتے تھے، سوائے اس کے کہ جو مولا کا حق تھا بیت المال سے جیسے سب کا تھا اتنا اپنا حق لے لیتے تھے، اس کے علاوہ بیت المال سے نہیں لیتے تھے. یہ نہیں کہ اب مولا کائنات حاکم ہے تو مثلا تنخواہ الگ سے، اور کھانا الگ سے بیت المال سے، اور رہنا الگ سے بیت المال سے، اور کپڑے الگ سے بیت المال سے، اور ٹریولنگ الاؤنس یہ اور فلاں الاؤنس، یہ سب کچھ نہیں. مولا کائنات جو بھی ایک حق تھا جیسے سب کا تھا ویسے مولا کائنات کا تھا، وہ حق لے لیتے تھے، باقی اسی میں ضروریات پوری کرتے تھے. تو حاکم بننے کے بعد بہت زیادہ لائف اسٹینڈرڈ میں آپ کے بہت زیادہ کیا، بالکل بھی فرق نہیں پڑا، ویسے ہی تھے. ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ خدا کہتے تھے. لہٰذا جو لیٹرس لکھے ہیں اور جہاں پہ بھی بیان ہوا ہے بندہ خدا، یہ خط بندہ خدا کی طرف سے، عبداللہ کی طرف سے، بندہ خدا کی طرف سے. البتہ آگے اپنا نام یا اس چیزوں کو لکھتے تھے، لیکن اس چیز میں اہمیت یعنی فخر ظاہراً محسوس کرتے تھے، بندگی. اور حقیقتاً بات بھی یہی ہے کہ انسان کا افتخار یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور انسان کی تذلیل یہ ہے کہ وہ شیطان کا بندہ بن جائے. جب تک ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں ہم شیطان کے بندے ہوتے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، لہٰذا دیکھیں جہاں پہ جناب مالک اشتر کی تعریف کی وہ بات گزر چکی ہے، تو کیا لکھا؟ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. یہ کس معنی میں ہے؟ بندگی کے معنی میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ شیطان کی بندگی نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. مولا کائنات اس چیز میں افتخار محسوس کرتے تھے، اور واقعی یہ کسی انسان کا افتخار ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور بہت زیادہ مشکلات کا حل بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کا، شیطان کا بندہ بننا یہ مشکلات کو پیدا کرتا ہے اس انداز سے کہ لوگوں کو لگتا ہے مشکلات حل ہو رہی، اور اسی لیے جب اللہ کا بندہ بننا یہ مشکلات کو حل کرتا ہے. لیکن چونکہ شیطان کے بندے بننے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مشکلات حل ہو رہی ہیں، لہٰذا اللہ کے بندہ بننے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مشکل پیدا ہو، جبکہ در واقع نہیں ہے مشکل. اگر انسان وہاں سے اپنی فکر کو ہٹا لے تو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو مشکلات ہمارے سامنے پیدا ہو رہی ہیں. انسان خالص اللہ کا بندہ بن جائے گا، صرف اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور یہی اس کے لیے کمال. اور مولا کائنات اسی پہ مولا کائنات کو خوشی تھی، افتخار محسوس کرتے تھے. لہٰذا لوگوں سے جو گفتگو ہوتی تھی، جو لہجہ ہوتا تھا، جو باتیں تھیں، باتوں کا طریقہ تھا، یہ ساری چیزیں مولا کائنات کی بہت ہی معمولی اور بہت ہی اچھے انداز میں تھی، کہ جس انداز میں بات کرتے تھے تو ایسا لوگوں کو نہیں لگتا تھا. لہٰذا جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا ان کو ہم نے یہ مثال دی تھی نا جناب مالک اشتر کی، کہ ایک انسان نے جو ہے جناب مالک اشتر کے ساتھ گستاخی کی، اور بعد میں مولا کائنات سے متعلق بھی روایت ہے کہ بعض اوقات مولا کائنات بعض یتیموں کے گھر میں جاتے تھے، بیواؤں گھر میں، اور جا کے ان کی ہیلپ کرتے تھے، وہ کھانے کی، وہ حتیٰ کھانا پکانے میں ہیلپ کرتے تھے. تم کھانا پکاؤ، ہم بچوں کو بہلا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سب کرتے تھے. یا مثلا تم بچوں کو کھلاؤ، اس طرح سے مولا کائنات پیشکش. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ خلیفہ وقت علی بن ابی طالب تھے. یعنی مولا کائنات کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا تھا کہ اگر کہیں سے گزر جائیں تو لوگوں کو ہاؤ بھاؤ سے نہیں لگتا تھا کہ یہ وقت کا حاکم ہے. اور جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اس میسج کو پہنچانے کے لیے اس کو کپڑے اور جوتے اور چپل اور گاڑی اور عہدہ اور فلاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کی خدمت بتاتی کہ وہ کیا ہے، انسان کا کام بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور جب انسان ان چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے بتا سکے کہ وہ کیا ہے، تو پھر انسان کی گمراہی ہوتی ہے، یہ انسان کی ضلالت ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں یہ ہم سے بڑی نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. اور وہ چیز جو ہم سے چھوٹی ہے، پہچان کون سی چیز بنتی ہے؟ بڑی چیز پہچان بنتی ہے، چھوٹی چیزیں پہچان نہیں بنتی. کسی بھی ایریے کا ہر گھر پہچان نہیں بنتا ہے، کوئی خاص گھر ہوتا ہے تو پہچان بنتا ہے، بڑی چیز پہچان بنتی ہے.
جو انسان مال دنیا کو اپنی پہچان بنانے لگے تو اس کا مطلب سوچ لیجئے کہ یہ ان چیزوں سے بھی، یعنی چاہے وہ جمادات ہوں چاہے نباتات ہوں، ان سے بھی پست ہے، اور اس کو اپنے سے بڑا سمجھ کے تبھی اس کو اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ ہماری پہچان گاڑی، مال، یہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پہچان ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری خدمت، ہمارا مزاج، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مولا کائنات بہت ہی عام حالت میں نرمی سے کام کر لیتے تھے، اور سختی حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ نہ کریں، لیکن سوائے ان موارد کے کہ جہاں پہ مسئلے کا حل یا مشکل کا حل سختی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، وہاں پہ مولا کائنات سختی کرتے تھے، اور وہ ضرورت تھی سختی۔ اور ابھی جو ہم ایک لیٹر پیش کرنے والے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے اپنے ایک گورنر، ابھی وہ ہم ذکر کریں گے کہ کس کے لیے ہے، اپنے ایک گورنر کے نام لیٹر لکھا، اور کیسے ان سے کہا کہ لوگوں سے کس طرح سے برتاؤ کرو، کیسا رویہ اپنا لوگوں سے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا کائنات اپنے ایک عمال میں سے ایک عامل کو، یعنی ایک گورنر کو ایسا کہہ رہے ہیں، تو مولا کائنات کا خود اپنا اخلاق حتماً اس سے کہیں بہتر، حتماً اس سے بہتر۔ لہذا مولا کائنات اقتدار کے ملنے کے ہوتا ہے، عام طور سے آدمی کے پاس جب اقتدار آتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے ہمارے پاس پاور ہے، تو اس کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہوتے ہیں کہ جو کمظرف ہوتے ہیں۔ کمظرف لوگوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو ان کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے، پھر وہ اقتدار کو استعمال کرتے ہیں، اور ذاتی خواہشات کے لیے، ذاتی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، ذاتی چیزوں کے لیے وہ اپنے اقتدار کو یوز کرتے ہیں، اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہیں کہ ہماری ذاتی چیزیں پوری۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ فلاں سے بغض ہے تو اس کو بدلہ نکال لو، فلاں سے پرابلم ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اقتدار کو یوز کر لو، فلاں سے مسئلہ ہے تو یہ یوز کر لو، وہ یوز کر لو۔ تو جو بھی اقتدار ہوتا ہے ہاتھ میں، اس کو استعمال کر کے یہ جو ذاتی خواہشیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو اقتدار مل گیا، جب ہم کو اقتدار ملا ہے تو ہم کو اختیار ہے، ہم جو دل چاہے اس سے کریں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ علی بن ابی طالب اس ذات کا نام ہے کہ اگر قاتل کے سینے پہ ہو، قاتل گستاخی کر دے تو علی اتر آتے ہیں۔ قاتل کے اوپر پورا کنٹرول حاصل تھا، اور اگر وہ گستاخی کر رہا ہے تو اس گستاخی پہ غصہ آنا بھی ایک نارمل بات ہے، لیکن اس لیے ہوتا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الہی کام میں ہمارا نفس شامل ہو جائے۔ بہرحال ایسی بعض روایات اور بھی ہیں کہ جہاں پہ مولا کائنات کے اخلاص کو ثابت کیا گیا ہے کہ مولا کائنات کس اخلاص کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتے تھے۔ تو جہاں سے اقتدار کا زوم آتا ہے یا نشہ آتا ہے، وہاں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، للہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اقتدار یقیناً ایک نشہ ہوتا ہے، اور اگر ذرا سا بھی کسی کو پاور ملے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اقتدار کا نشہ اس کے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ ایک ہم کلمہ پیش کر رہے ہیں، البتہ ایسا تھا کہ ہم شروع سے ہی اس کو پیش کریں گے، لیکن وہ باتیں طولانی ہو گئی اور کافی ٹائم ہو گیا، ابھی وقت ہمارا ختم ہونے پہ ہے، لیکن آج شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کل کی گفتگو میں بڑھائیں گے۔ یہ لیٹر اس کے لیے لکھا تو یہ ہے کہ بعض عمال کے نام، یعنی اپنے بعض کسی گورنر کے نام، لیکن شرح وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اس لیٹر کے شروع میں باتیں ہیں اور خطاب ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لیٹر ظاہراً جناب مالک اشتر کے نام لکھا ہے مولا کائنات نے، کیونکہ مولا کائنات نے جو تعبیرات اس میں بیان کی ہیں، جو تعریفیں کی ہیں اس میں، وہ جناب مالک اشتر کی شخصیت سے میچ کھاتی ہیں۔ واقعی کتنے خوش قسمت ہیں مالک اشتر کہ علی جیسی ذات مالک اشتر کی تعریف کرے، وہ بھی اس لہجے میں تعریف کرے۔ اگرچہ بہت سارے نہج البلاغہ کے جو شارحین ہیں، جو شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کے مخاطب کو، اس لیٹر کے مخاطب کو ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ نہیں معلوم کس کا مخاطب کون ہے،
لیکن بعض لوگوں نے جناب مالک اشتر کو بتایا اور وہ بھی دلیل دی کہ جناب جو اس میں چیزیں ہیں وہ جناب مالک اشتر سے میچ کرتی ہیں اس بنیاد پہ۔ آئیے اس لیٹر کو شروع کرتے ہیں، اور جہاں تک پہلے ایک مرتبہ ہم پورے لیٹر کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ البتہ اس کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ وضاحت شروع کرتے ہیں، اور جہاں تک گفتگو پہنچے گی ہم آپ کی خدمت میں اس کے مطالب کو عرض کریں گے۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد اما بعد، تم ان لوگوں میں ہو کہ جن سے میں دین کے قیام کے لیے مدد لیتا ہوں۔ جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شمار ہمارے سامنے ان لوگوں میں ہے۔ کن لوگوں میں؟ کہ جن لوگوں سے میں دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کے قیام کے لیے مدد لیتا ہوں، ہیلپ لیتا ہوں، اور گناہ گاروں کی نخوت کو توڑ دیتا ہوں۔ یعنی گناہ گاروں کے خلاف ہم تم لوگوں سے تم لوگوں سے مدد لے کے تمہارے ذریعے ہم گناہ گاروں کی نخوت کو توڑ دیتے ہیں اور سرحدوں کے خطرات کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرنا عجیب بات ہے، اور اپنی شدت میں تھوڑی نرمی بھی شامل کر لینا۔ ابھی خوب بالفرض اگر جناب مالک اشتر کے نام، چلیں انشاءاللہ وضاحت میں ہم اس کو پیش کریں گے، لیکن ذہن میں رہے کہ یا جناب مالک اشتر کے نام ہے، اور اگر بالفرض جناب مالک اشتر کے نام نہیں ہے تو جس کے بھی نام ہے مولا کائنات نے اس کی تعریف سے اس لیٹر کو شروع کیا ہے۔ اس شخصیت سے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اپنی شدت میں تھوڑی نرمی بھی شامل کر لینا، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی سے ہی کام لینا، اور جہاں سختی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو وہاں سختی ہی کرنا، دونوں کے لیے، اور دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی مولا کائنات نے۔ البتہ مولا کائنات یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن جو بتایا ہے کہ ہم لوگ اس راستے پہ آگے بڑھیں۔ رعایا کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، پبلک جو تمہاری عوام ہے اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ، یعنی جھک کے انکساری کے ساتھ پیش آنا، اور کشادہ روی کا برتاؤ کرنا۔ کشادہ روی یعنی حشاش بشاش چہرے سے، نہیں کہ سختی سے بہت اس سے منہ بنا کے لوگوں سے ملے، نہیں، بہت جب کوئی ملے تو خوشی سے ملو، اس سے اچھے سے ملو، تاکہ ملنے والے کو بھی تھوڑا مزہ آئے، اچھا لگے۔ تو ان سے کشادہ روی سے اپنے رویے کو نرم رکھنا، اور نظر بھر کے دیکھنے یا کنکھیوں سے دیکھنے میں بھی برابر کا سلوک کرنا۔ اللہ رے اللہ، یہ ہے مولا کائنات کی عدالت، یہ ہے مولا کائنات کا انصاف، البتہ ایک حصہ اس کا۔ کہاں تک انسان پہنچ سکے گا، اور کہاں تک انسان امام علی علیہ السلام کی حکومت کو محسوس کر سکے گا؟ اور جتنا بھی مولا کائنات کی حکومت کے اگر ان حالات کو ہم دیکھتے، پڑھتے یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مولا ہمارے وقت کے امام، کب وہ وقت آئے گا کہ آپ کی حکومت قائم ہوگی اور آپ کی حکومت کے زمانے میں ہم امام علی کی حکومت کے جلووں کو دیکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ جب حکومت کریں گے تو امام زمانہ کی حکومت علوی سے الگ نہیں ہوگی، امام علی علیہ السلام کی حکومت کے جلوے اس میں پائے جاتے ہوں گے، جس میں ان باریک چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ کنکھیوں سے نظر بھر کے دیکھنے یا کنکھیوں سے دیکھنے میں بھی برابر کا سلوک کرنا، اور اشارہ اور سلام میں بھی مساوات سے یعنی برابری سے کام لینا، اشارے میں بھی اور سلام میں بھی، تاکہ بڑے لوگ، بہت اہم جملہ انشاءاللہ وضاحت میں ہم کسی حد تک وضاحت کریں گے، ظاہر سی بات کہ آج ہم آخر تک اس جملے کے نہیں پہنچ پائیں گے، تاکہ بڑے لوگ تمہاری ناانصافی سے امید نہ لگا بیٹھیں۔ بہت بڑی چیز ہے کسی بھی حاکم کے لیے، کسی بھی ذمہ دار کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کسی سرمایہ کا ہو، کسی بھی اپنے سینٹر ہو، ادارہ ہو، کمیٹی ہو، انجمن ہو، کسی چیز جو بھی اس کے پاس اگر کچھ ہے، قومی کوئی عہدہ ہے، تو اگر اس کا بھی وہ مالک ہے تو وہ اس بات کی رعایت کرے کہ اس کی نہ بڑے لوگوں کے لیے وہ امید بخش نہ بن جائے۔ انشاءاللہ وضاحت میں نہ لگا بیٹھیں، اور کمزور افراد تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ لیٹر نمبر 47 ہے، نہج البلاغہ لیٹر نمبر 47۔ بڑے لوگوں کو تم سے امید نہ ہو جائے کہ تم ان کے لقمہ چرب بن جاؤ، تم کو یوز کر لیں، وہ استعمال کر لیں، اور چھوٹے لوگ تم سے مایوس نہ ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اب یہ ان سے تو ہمارا کچھ کام نہیں بننے والا ہے، یہ تو بڑوں کی ہاؤزی میں لگے رہتے ہیں، بڑوں کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں۔
ان سے ہمارا کچھ کام نہیں ہونے والا۔ آئیے شروع سے ایک آدھ جملے کی وضاحت کرتے ہیں جہاں تک جو ہے وہ 2-4-5 منٹ میں ہم پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ پھر آگے کی گفتگو اس کے بعد والی گفتگو۔ اما بعد، تم ان لوگوں میں ہو کہ جن سے میں دین کے قیام کے لیے مدد لیتا ہوں۔ دین کا قیام یہ آسان کام نہیں ہے، اور حکومت کے اصل اور اہم مقاصد میں سے، اور ہم سب کے مقاصد میں سے ہونا چاہیے دین کا قیام۔ دین کو قائم کریں، یعنی دین لوگوں کے بیچ میں رائج ہو، دین لوگوں میں پہچانا جائے، دین لوگوں کے اندر لاگو، یعنی سسٹم، نظام لاگو ہو، دین لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ سب کی ذمہ داری، نہ یہ کہ صرف لیڈرز کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کوشش کریں۔ اور دین کے قیام کے لیے بہت ساری چیزیں ہم کو چھوڑنی پڑیں گی، بہت ساری، بغیر قربانی دیے ہوئے دین قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی بات سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، اور عمل بھی کیا ہے، کوشش بھی کی ہم لوگوں نے۔ کتنی قربانی دینی پڑتی ہے دین کے ایک رکن کو قائم کرنے کے لیے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی۔ امام کہتے ہیں کہ دین کے قیام کے لیے ہم تم سے مدد لیتے ہیں، اور گناہ گاروں کی نخوت توڑ دیتے ہیں تمہاری مدد سے۔ یعنی تم جب ہیلپ کرتے ہو تو تم سے ادھر سے دین کو قائم کرنے میں ہم کو مدد ملتی ہے، ادھر سے گناہ گاروں کی نخوت کو ہم توڑ دیتے ہیں تمہاری مدد سے۔ ان چیزوں میں تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مددگار ہو۔ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو جو جس طرح کے یا جن طرح کے ناصر چاہیے، ان میں سے ایک قسم ایسی ہوگی کہ جو دین کے قیام میں امام کی نصرت کرے، اور گناہگاروں کے خلاف امام کی نصرت کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا نا کہ ایسا وہ ناصر ہوتا ہے کہ جس کی نصرت کا امام ذکر کرتا ہے، امام قصیدہ پڑھتا ہے۔ تم وہ ہو کہ جس سے ہم دین کے قیام میں مدد لیتے ہیں، یعنی تمہارے ذریعے ہیلپ لے کے ہم دین کو قائم کرتے ہیں، دین کے قیام میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولا کائنات اتنی بڑی بات، اپنے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات ذہن میں رہے گی۔ بہت سارے نہج البلاغہ کی شرح کرنے والوں نے اس مکتوب میں نام نہیں لکھا کہ کس کے لیے تھا، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، جو صفات بیان ہو رہے ہیں، یہ صفات جناب مالک اشتر سے میچ کھاتے ہیں، اس شخصیت کے مالک۔ تو یہ جب ہم صفات سنیں تو جناب مالک اشتر کی شخصیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ جناب مالک اشتر جیسی ذات کے لیے مولا کائنات نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ خوب ابھی تو صفات سے تطبیق ہوگی، پھر لیٹر آگے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اور سرحدوں کے خطرات کی حفاظت کرتے ہیں۔ 3 چیز، دین کا قائم کرنا یعنی سسٹم کو لاگو کرنا، گنہگاروں کی نخوت کو توڑنا یعنی ان سے مقابلہ کرنا، یعنی انٹرنل جو پرابلم ہے، اور سرحدوں کے خطرات کی حفاظت کرنا، یعنی جو ایکسٹرنل پرابلمس آنے والی ہیں، باہر سے جو مسائل و مشکلات، جو حملے اٹیک آنے والے ہیں، اس میں ہم تمہارے جیسے لوگوں سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تینوں چیز میں جناب مالک اشتر سے ہیلپ لیتے ہیں، اور تینوں چیزوں میں جناب مالک اشتر امام کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ خوب اس کے بعد سے امام نے جیسا کہ ابھی سنا بھی کہ لہٰذا آگے سے جو ہے وہ بات کہنی شروع کی ہے، وہ گفتگو انشاءاللہ کل۔ خوب آج بہت سارے پوائنٹس ہیں جن پہ گفتگو ہو گئی، اللہ ہم لوگوں کی توفیقات دے، اور بلکہ توفیقات میں اضافہ کرے کہ ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اہم ترین جو سب سے پہلی گفتگو تھی وہ یہ کہ بیت المال کے ساتھ کس طریقے سے صحیح برتاؤ ہو، یا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، انصاف کر کے ہم لوگ ایسا رویہ اپنائیں کہ انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر اقتدار والی فکر نہیں تھی مولا کائنات میں، بلکہ خدمت والی فکر تھی۔ مولا کائنات خدمت کے ذریعے سے پہچان ہونا چاہتے تھے، اور حاکم کی بنیاد بھی یہی کہ اس کے اندر خدمت کی فکر ہو، نہ یہ کہ خدمت کروانے کی فکر ہو۔ اور بہت سی چیزوں سے یہ امام کی سیرت ظاہر ہوتی ہے کہ امام کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات پہ فخر ہوتا تھا، یہ اچھا سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، کس لہجے سے لوگوں سے بات ہوتی تھی، بات کا طریقہ کیا تھا، سختی، نرمی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے اندر صفات پائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو اسی کلمے کی
کل کی گفتگو میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔